अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आजकल मैं कुछ अपने दोस्तों के वीलॉग्स देख रहा हूँ और अम, मैं अक्सर वीलॉग्स इसलिए देखता हूँ कि उससे हमें भी एक तज्ज़िये में मदद मिलती है। जब आप मुख्तलिफ लोगों के वीलॉग सुनते हैं तो आप देखते हैं कि वही खबर है, उसको वो क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं और उसको कैसे वो अपने अपने एनालिसिस के अंदर उसको शामिल करते हैं। लेकिन 2-3 दिन से मैं जो ख़ास देख रहा हूँ उसमें मैं टोटली डिसएग्री कर रहा हूँ अपने तमाम दोस्तों से बड़े अदब के साथ। और वो ये है कि जिस तरह से वो नाम डिस्कस कर रहे हैं कि जी 5 नाम हैं और 6 नाम हैं और इतने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, फलां हो सकता है, ढिकां हो सकता है। तो मेरी राय ज़रा इससे मुख्तलिफ है। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जब वो कहते हैं ना कि जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी कंसेंसस हो गया है और 5 नाम डिसाइड हो गए हैं, तो वो कंसेंसस नहीं होता। वो कंसेंसस तो होता है जो एक नाम के ऊपर होता है कि हाँ जी ये नाम डिसाइड हो गया। और जब 5 नाम डिसाइड हैं तो अभी वहीं की बहस वहीं पे अड़ी हुई है और वही गोल चक्कर पे घूम रहे हैं सारे के सारे कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। तो 2 कंटेंडर्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं बीच में, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है या मुशाहिदा है उसमें। एक तो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, एक का नाम तो हफीज़ शेख साहब मेरे ख्याल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और कई वजूहात से। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उससे पीटीआई की को तक़वियत मिलेगी क्योंकि पीटीआई के वो वज़ीर थे और पीटीआई ने उनको सेनेटर बनाने की भी कोशिश की थी। लेकिन उससे पहले हफीज़ शेख पीपल्स पार्टी के भी वज़ीर थे। तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं, हफीज़ शेख इज़ अ टेक्नोक्रेट और उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है किसी भी किस्म की। दूसरा जो टेक्नोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, बैंकर हो, इकॉनमी को समझता हो, जिसके हर एक से ताल्लुकात हों, बाहर भी ताल्लुकात हों, व्हाइट हाउस के अंदर भी उसके ताल्लुकात हों, तो वो एक ही है शख्स, वो है मोहम्मद मियां सुमरू साहब। मोहम्मद मियां सुमरू साहब चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं पहले। और जिस तरह की उनकी तबीयत है, वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते और वो हर एक को एक्सेप्टेबल है और एक सुलझी हुई तबीयत है उनकी बहुत सुलहकुन। तो मुझे तो फिलहाल ये 2 नाम ज़्यादा लग रहे हैं। बीच में और बड़े नाम हैं, लोग अपनी अपनी राय देते हैं। जैसे कभी कल मुझे किसी ने बड़ी आर्गुमेंट की, उसने कहा जी मुशाहिद हुसैन सैयद का बड़ा चांस है, होगा चांस, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लग रहा। इस वक्त मुझे नहीं लग रहा, यानी इस वक्त मुझे कम लगता है उनका चांस जो है। तो ये है कि जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है, मौलाना फजल रहमान की ये ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है और शहबाज शरीफ की कोई ख्वाहिश नहीं है, वो सारों की ख्वाहिशों पे अमल करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये सारी बेकार की बातें हैं। ये आपस में डिस्कशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट सिर्फ उस वक्त है कि जब राजा रियाज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनकी मियां शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है, उनसे मुलाकात होती है और दोनों एक एक नाम देंगे। जब उस एक नाम पे इत्तेफाक नहीं होगा वो दूसरा नाम देंगे, जब उस पे इत्तेफाक नहीं होगा वो तीसरा नाम देंगे, 3 नाम तक देंगे एक दूसरे को। और वरना अपने 3-3 नाम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा देंगे और फिर इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि उनमें से किसी एक नाम को वो पिक करता है और उसको वज़ीर आज़म बना देता है। और फिर वज़ीर आज़म जो है वो आगे जो भी होंगे शुरू कर देंगे कि कितने उनको वज़ीर चाहिए, कितने महकमों को उन्होंने देनी है यानी वज़ारत, और कितने महकमे उन्होंने अपने पास रखने हैं, ये सब वो उस वक्त डिसाइड करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि लॉ मेकिंग हो रही है, जो लेजिस्लेशन हो रही है, तो वो क्या इस हुकूमत के लिए हो रही है कि आने वाली हुकूमत के लिए हो रही है? तो ज़ाहिर बात है आने वाली हुकूमत के लिए हो रही है, क्योंकि इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं सऊदी अरेबिया में खास तौर पे, और कुछ अभी वो यूरोप में भी करने जा रहे हैं, उनको काफ़ी उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में कोई फाइनेंशियल डील जो है वो पाकिस्तान के लिए मटेरियलाइज कर सकती हैं। तो उनको वो इस चक्कर में डिले नहीं करवाना चाह रहे कि जनाब अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो तभी हो रहे हैं, तो इसको ताकि वो डील साइन थ्रू हो। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास पूरी ताकत होनी चाहिए कि वो उनको साइन कर सकता है, लेजिटिमेट ताकत होनी चाहिए। जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, इलेक्शंस अगर अक्टूबर या नवंबर में होते हैं, उसका चांस मुझे कम नजर आ रहा है क्योंकि मुझे अभी तक कोई इलेक्शन की एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, या इवन फरवरी मार्च में अगर होते हैं तो बज़ाहिर मुझे उसकी भी एक्टिविटी जो है वो कम ही नजर आ रही है। तो इलेक्शंस अगर होते हैं ये अगले 6 महीने के अंदर, तो फ्रेगमेंटेड गवर्नमेंट बनेगी, यानी तोड़ फोड़ के साथ बनेगी, किसी की इतनी सीटें आएंगी, किसी की उतनी आएंगी। नून लीग की तैयारी पूरी नहीं है, पीपल्स पार्टी की तैयारी सिर्फ सिंध में है, पीटीआई की तैयारी है लेकिन उसके पास कैंडिडेट्स नहीं है, तो पीटीआई के पास बयानियां है लेकिन उसके पास उसके वोटर को निकालने वाला और वोट को बचाने वाला कोई नहीं है। JUIF के टिपिकल हैं, ANP जो है वो उम्मीद पे है, MQM जो है वो हौसला कर रही है कि बल्दियाती इलेक्शंस का बॉयकॉट किया था, अगले इलेक्शंस पे किसी तरह उनकी जरा को तादाद बढ़ जाए तो उनकी फेस सेविंग हो जाएगी कि तीनों ग्रुप्स जब मिले हैं तो उसके बाद उनको क्या मिला। तो ये MQM के लिए तो डू एंड डाई इलेक्शन है,
یا انہوں نے بن جانا ہے یا انہوں نے اجڑ جانا ہے اس الیکشن میں. تو یہ MQM کی تو لائف لائن ہے یہ آنے والا الیکشن جو ہے. تو جو بھی ہے ایک آپ سمجھے کوئلیشن گورنمنٹ ہے. کوئلیشن گورنمنٹ کس کی ہوگی؟ وہ بڑا سمپل ہے کہ کون اپنے کوئلیشن پارٹنرز کو زیادہ کچھ آفر کر سکتا ہے ان ٹرمز آف بینیفٹ, اور کون کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے, تو وہی اس ملک کی حکمرانی کرے گا. لیکن کچھ چیزوں کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس پہ کسی کو اب کھیلنے نہیں دیا جائے گا. وہ فیصلہ ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, وہ فیصلہ ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے, اور وہ فیصلہ ہے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے. اور اگر آپ کو میں انگریزی آپ نے جب بچپن میں پڑھی ہوگی تو آپ نے واولز پڑھے ہوں گے AEIOU. تو اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ جو نیا بزنس پلان ہے پاکستان کا, یہ ان واولز کے ارد گرد ہے صرف, کہ AEIOU. اب یہ واولز کیا ہے, ان میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, وہ ایگریکلچر. اور آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر بل بھی پاس ہو گیا, اور گرین پاکستان کا خواب جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیا سویلینز کو, انہوں نے فوراً اس کو لبیک کہا, اور شہباز شریف صاحب اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ گرین پاکستان ہی ایک خوشحال پاکستان کی اصل ضمانت ہے. ای سے جو ہے وہ انرجی ہے, کیونکہ جو بڑھتی ہوئی انرجی کاسٹ ہے, جو بڑھتی ہوئی بجلی کی کاسٹ ہے, اس کے اوپر کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا, کوئی پلانٹ نہیں چل سکتا, کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی, کوئی مل نہیں چل سکتی, کوئی دکان جو ہے انلمیٹڈ نہیں کھل سکتی. تو انرجی کاسٹ جو ہے اس کو فوری طور پہ کسی نہ کسی طرح سے کم کرنا ہے, چاہے وہ IMF سے بات کر کے کریں, چاہے وہ مزید پلانٹس لگا کر کریں, چاہے وہ اپنے رینٹل ایگریمنٹ جو ہے ان کو ری وزٹ کریں. لیکن انرجی جو ہے یہ ٹاپ میں اب پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. آئی جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, کیونکہ پاکستان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم ایگریکلچر میں پیسہ بنا سکتے ہیں ایکسپورٹ کر کے, یا ہم IT میں ایکسپورٹ کر کے پیسہ بنا سکتے ہیں. اور انڈیا کی مثالیں تو ہم سارے دیتے ہیں, لیکن ہم سارے مثال دے کے اس کے بعد سو جاتے ہیں. یہاں پہ نہ کوئی انفراسٹرکچر بنا ہے, نہ کوئی پالیسی میکنگ ہے, نہ کوئی ہمارے IT ایکسپرٹس جو ہیں ان کے لیے کوئی فریم ورک ہے, نہ کچھ ہے. تو اس کو بنانے کے اوپر اور اس کو اوپر دھیان دینے کے لیے ایک جامع قسم کا پلان بن چکا ہے. وہ جو ہے آپٹکس, کیونکہ آپٹکس آپ کے ملک کے بڑے ویک ہے باہر. جب بھی آپ کسی سے باہر بات کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے آپ کو irrelevant لگتا ہے, کہ ہماری کوئی ریلیونس نہیں ہے وہاں پہ. تو اگر آپٹکس آپ کے صحیح ہوں گے کہ پاکستان میں فائنلی اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, پاکستان میں اکنامک اسٹیبلٹی ہے, پاکستان میں پالیسی میکنگ صحیح ہو رہی ہے, اور کاروباری آدمی کو یا بزنس مین کو فلاں ریلیف مل رہا ہے, فلاں ریلیف مل رہا ہے, تو پھر باہر کے انویسٹرز آئیں گے, باہر کا پیسہ جو ہے وہ مزید آئے گا یہاں پہ. ابھی تو ملکوں کے آ رہے ہیں نا, کہ چائنا جو ہے اس نے آگے کر دیا, یا سعودی عربیہ نے کر دیا, یا فلاں نے کر دیا. لیکن جو انڈیویجولز ہیں, یا DFIs ہیں, یا فورن ہیج فنڈز ہیں, وہ پھر اس طرح سے آتے ہیں جب آپ کا پولیٹیکل کلائمیٹ جو ہوتا ہے وہ سکون والا ہوتا ہے. اور یو جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ پاکستان کا, کہ بڑھتی ہوئی ان امپلائمنٹ. عمران خان نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا, اور 70 لاکھ لوگوں کو روزگار سے محروم کر دیا تھا, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو اب وہ ایک بڑا ڈیفیسٹ بنا ہوا ہے. پاکستان کی 62% آبادی جو ہے وہ یوتھ کی ہے, اور ان امپلائمنٹ کو ریڈیوس کرنا جو ہے اب وہ بھی آپ کے 5 یعنی یہ مین فیکٹرز میں آ گیا. تو پاکستان کی ترقی کے لیے جن 5 چیزوں کے اوپر اب بزنس پلان بن چکا ہے, وہ AEIOU, جس میں ایگریکلچر ہے, انرجی ہے, جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, جس میں آپٹکس ہے, جس میں ان امپلائمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور یہ ان کے اوپر اب کام ہو رہا ہے, اور باقاعدہ ایک سیل بن گیا, پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک سیل بن گیا, اس میں 40-50 ٹیکنوکریٹس بھی ہیں, اس میں فوج کے بھی لوگ ہیں, اور وہ اس کو اوور لک بھی کر رہے ہیں تاکہ ون ونڈو آپریشنز ہو اور سپیڈی کام ہو. جیسے آج چائنا کے ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں, تو وہ ML1 کو ریجوینیٹ کرنے آ رہے ہیں, اور ML1 پہ سائن ہو کے اس پہ بھرپور طریقے سے فوری طور پہ کام شروع ہو جائے گا. 1800 کلومیٹر کی اس ریلوے لائن پہ جب کام شروع ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف خوشحالی آئے گی, بلکہ اس سے بہت نوکریاں ہوں گی, اس سے بہت کاروبار چلنا شروع ہوں گے, کیونکہ ذیلی جو لوکل انڈسٹری ہوتی ہے, جو الائڈ انڈسٹری ہوتی ہے, اس کو بڑا بینیفٹ ہوتا ہے اس سے. اسی طرح کے کچھ اور پروجیکٹس جو ہیں, کچھ فرٹیلائزر میں چائنا جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے, پھر پاکستان میں آ کے وہ انرجی کے پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور گوادر آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں وہاں سے پہلی جو فلائٹ ہے وہ ٹیسٹ فلائٹ وہ گوادر سے ٹیک آف ہو چکی ہے, اور الحمدللہ کامیاب فلائٹ.
تو اب اس کا مطلب ہے کہ گوادر ایئرپورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، آپریشنل ہے، اور اب وہاں سے جو ہے مزید ترسیل جو ہے، اور وہ ترسیل کاروباری ترسیل ہے، تو وہ بڑھے گی اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا. تو ایسی صورت میں اب کوئی جوکر نہیں چاہیے کسی کو اوپر کہ آ کے اوپر مذاق کرے، جھکتے مارے، یا لوز ٹاک کرے کہ میری جیب میں یہ ہے تو میرے بچوں کی یہ خواہش ہے تو یہ اب اس طرح کی باتیں نہیں چلیں گی. اب 23 کروڑ لوگوں کی جو مستقبل ہے وہ داؤ پہ تو لگا دیا ان ساروں نے، تو اب اس کو صحیح سمت میں لے کے آنا ہے. اور پاکستان کے جو 2 ممالک ہیں، چائنا ہو، سعودی عربیہ ہو، اور خاص طور ایران، اب آپ لے لیں، ایران ول بی اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ان دا کمنگ ڈیز، کیونکہ سعودی اور ایران کی صلح کے بعد اب پاکستان اپنے ایران کے ساتھ بھی مختلف پروجیکٹس جو ہیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتا ہے. تو بیسیکلی پاکستان میں کمی جس چیز کی ہے وہ یہ چائنا اور ایران اور سعودی عربیہ اور ان کی مدد سے پوری آپ کریں گے، وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی. کچھ تو ہمارے پاس ہے انفراسٹرکچر، جیسے ہمارے پاس سڑکوں کا نظام ہے، ہمارے پاس سڑکوں کا ایک جال ہے، لیکن وہ سڑکیں مینٹین نہیں ہیں، تو ان کو مینٹین بھی کرنا ہے، اور چیزیں بنانی ہے، ٹرانسپورٹیشن بنانی ہے، جو آپ کی ٹریولنگ کاسٹ ہے اس کو کم کرنا ہے. جیسے یہ اب ڈیول کیریج بنے گا، یہ جو 1800 کلومیٹر کا ML1 جو ہے، نہ صرف پہلی ریلوے لائن کو ریپیئر کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور سیکنڈری ریلوے لائن بنے گی، تو اس میں آپ کا بہت کم ہو جائے گا وقت پشاور سے کراچی تک ٹریول کرتے ہوئے. جو 16 اکنامک زونز ہیں جو سی پیک کے اندر آتے ہیں، ان کے علاوہ جو رشکئی وغیرہ کے اکنامک زونز ہیں، ان سب پہ وار فوٹنگ کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے. تو جو مرضی ہماری باتیں ہوں یا ہماری تجزیے ہوں، ہماری خواہشات ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر ول بی اے ویری سیریس بزنس. کیئر ٹیکر فالتو فل ان دا بلینکس نہیں ہے کہ جی اس کو بنا دو، یہ اچھا ہے تو اس کو بنا دو، تو اس کو بنا دو. It will be people who will make a difference in their own portfolios over there. And collectively, this country has to move ahead. اور جب کیئر ٹیکر وہ چاہے 4 مہینے رہے، چاہے 6 مہینے رہے یا 8 مہینے رہتی ہے، اس کے باوجود جب وہ ٹرانسفر کر کے دیتی ہے تو آنے والی حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں ملا کچھ نہیں. ہم تو کالی اس پہ کر رہے ہیں، اب نئے سرے سے ہم ٹیکسز لگا رہے ہیں، نئے سرے سے بجلی مہنگی کر رہے ہیں، کیونکہ اگلے مہینے جو آپ کو بجلی کا بل آئے گا وہ چیخیں نکال دے گا. وہ آلریڈی خوف آ رہا ہے مجھے سوچ کے کہ بجلی کی کاسٹ کیا ہوگی، کیا کیلکولیٹ ہوگی اور کیا بل دینا پڑے گا، اسے بحث کوئی نہیں ہے. سو یہ اب بہت ضروری ہے کہ ہم وار فوٹنگز پہ یہ سارے کام کریں، اور اس کا ایک بزنس پلان بن چکا ہے. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستانیوں کی بھی، اور اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. آمین. اللہ حافظ.